السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر جنتی آدمیوں کے لیے بہت سارے انعامات ذکر کیے گئے ہیں، وہاں پر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جنتی مردوں کو حوریں عطا کی جائیں گی، حور عین ان کو عطا کی جائے گی، اور ان حوروں کے کمالات کیا ہوں گے وہ مختلف احادیث کے اندر مختلف صورتوں میں آپ نے سنے ہوں گے، آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہوگا۔ آج ہم اس بات پر بات کرتے ہیں، اور یہ بار بار سوال لوگوں کے درمیان اٹھتا ہے کہ چلو مردوں کو تو حوریں عطا کی جاتی ہیں انعام کے اندر، لیکن اگر عورت جنتی ہے تو اس عورت کے لیے کیا انعام ہوگا؟ کیا عورت کے لیے بھی اس کے متبادل کوئی انعام ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی کچھ انعامات کا تذکرہ ہے جن کا ثبوت قرآن شریف سے ملتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو اللہ رب العزت نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ عورتیں کنواری حالت کے اندر، کنوارے پن کی حالت کے اندر جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین جتنی بھی ہیں وہ اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی، جنتی خواتین جتنی بھی ہیں وہ اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کریں گی۔ قرآن مجید کے اندر ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ کے اندر اس طرح بیان کیا گیا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ اے اہل جنت کے بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر، یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا، یعنی اہل جنت کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں سے مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر فرمان الہی ہے کہ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ سورہ زخرف کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، لیکن بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو، ورنہ اللہ رب العزت انہیں کسی دوسرے شوہر کے ساتھ بیاہ دیں گے، دوسرے شوہر کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا کے اندر فوت ہونے کی صورت میں، شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں اس نے دنیا کے اندر 2 یا 3 یکے بعد دیگر زائد سے اس نے نکاح کیا، تو ان خواتین کو بھی اپنی مرضی اور اپنے پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی اس کے ساتھ وہ جا کر رہے گی، اس کا نکاح اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے بعض عورتیں دنیا کے اندر 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا جنت کے اندر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی، اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو ہی پسند کرے گی جنت کے اندر۔ اللہ رب العزت سے گزارش کرے گی کہ اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، اچھے کردار کے ساتھ میرے ساتھ پیش آیا، لہذا اسے میرے ساتھ آپ نکاح کروا دیں، اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو ہی حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی خاتون جو ہے وہ افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت ہے جو ایک باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر ایک فوقیت حاصل ہے، ایک فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی دنیا کی نیک عورت کو بھی جنت کی حور پر یہ فضیلت ہوگی۔ یہ ان انعامات کو مختصر سے بھی مختصر ان انعامات کا یہ حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن و سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے وہ رکھتی ہے، اور حسن و جمال اور زیب و زینت کو بھی وہ پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ سارا عیش عشرت کے ساتھ گزارے گی، یہ عیش کرے گی، یہ ساری چیزیں اس کو بڑھ چڑھ کر دی جائیں گی، اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ یہ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ پھر دلوں کو سر زندہ کر دیتا ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔